کل کیا خوشخبری آ رہی ہے؟ انشاءاللہ لیس دین 24 اور خان صاحب would be with his جنون ٹیم. سر دوبارہ گرفتار تو نہیں ہوں جس طرح باقیوں کے ساتھ؟ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے کوئی کوشش بھی کر لی تو ایک دو دنوں میں پھر باہر آ جائیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ لیس دین 24. بیرسٹر صاحب کہا جا رہا ہے خان صاحب سے جو واش روم ہے 3 فٹ کی ہے تو ساری پرائیویسی ختم ہو جائے گی اور ہر ہفتے یہ بہانہ ویڈیوز لیک کریں گے خان صاحب کو. میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, اور جج صاحب جو گئے تھے, جج صاحب نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہے, اور ہم نے ایک درخواست لکھی تھی بی بی کی طرف سے, اور بی بی کو اس کا جواب آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے ساری فیسلٹیز بھی دی اور اس کو جو میٹر ہے وہ سارے ریزرو ہے. اس کا جواب میں آج ان کو جواب لکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ غلط ہے. جج صاہب نے خود کنٹراڈکٹ کیا آپ کی اسٹیٹمنٹ کو. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا باتھ روم ہے جس کی میکسیمم وال 3 فٹ ہے, اور ایسی جگہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ اوپن واش روم ہے, اور پھر آپ انہیں سیکیورٹی کیمرے بھی رکھے, تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب مختلف ٹی وی مین اسٹریم پروگرام میں کہتے تھے پرائم ٹائم میں کہ خان صاحب کوئی ڈرگز یوز کرتے ہیں, وہ 1 دن سے زیادہ جیل میں نہیں رہ سکیں گے, اور وہ جس ڈرگ کا نام لے رہے تھے میں اس کا نام نہیں استعمال کرنا چاہتا. تو خان صاحب تو 17 دن سے ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں 1000 سال جیل برداشت کر لوں گا. پھر کون ہوا ڈرگ استعمال کرنے والا؟ سر جو رانا ثناء اللہ کی بحث ہے وہ شاید خود ڈرگ استعمال کرتے ہوں گے, تو اس کا کیا کریں ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے, لیکن اس کی بات کو میں ڈیگنیفائی نہیں کرتا کہ اس کا جواب دے دوں. الحمدللہ خان صاحب کی جو رپورٹیں آئی ہیں, پولیس کی آئی ہیں, جو سیکرٹ رپورٹیں آئی ہیں, اس میں کہا تہجد پڑھا ہے, نماز پڑھی, تلاوت کی ہے, اور بعد کتاب ریڈنگ میں کرتے ہوئے ایکسرسائز. گور علی صاحب 17 دن بغیر کسی نشے کے بقول جو کہ ان کے مخالفین لگاتے الزام, تو عمران خان سروائیو کر چکے ہیں, اس کا مطلب ہے جھوٹے الزامات خان صاحب نشہ نہیں کرتے؟ کبھی نہیں کیا, کبھی نہیں سر. خان صاحب تو خان صاحب ہے, خان صاحب اور نشہ یہ دو مخالف چیزیں. تو کل کیا صحت تھے صاحب کا عبد القادر پٹیل صاحب, انہوں نے کہا تھا خان صاحب ڈرگ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مینٹلی اپسیٹ ہیں, ان کا کوئی بچوں والا ذہن ہے. عبد القادر پٹیل کو ہم نے لیگل نوٹس بھی دیا ہوا اور اس کے خلاف پروسیڈنگز بھی کریں گے, اور انہوں نے جو کوئی جھوٹ بولا تھا اس کا جواب ہم نے پوری تفصیل اس کا. کل کیا خوشخبری آ رہی ہے؟ انشاءاللہ لیس دین 24 اور خان صاحب would be with his جنون ٹیم. سر دوبارہ گرفتار تو نہیں ہوں جس طرح باقیوں کے ساتھ؟ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے کوئی کوشش بھی کر لی تو ایک دو دنوں میں پھر باہر آ جائیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ لیس دین 24 اور خان صاحب would be with his جنون ٹیم. سر دوبارہ گرفتار تو نہیں ہوں جس طرح باقیوں کے ساتھ؟ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے کوئی کوشش بھی کر لی تو ایک دو دنوں میں پھر باہر آ جائیں گے. تھینک یو. ہے کہ آزاد عدلیہ آزاد فیصلے کرتی ہے اور جوریسڈکشن اور مینٹینٹی کی پوائنٹ پہ, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا ہے کہ اگر ایسا ٹرائل ہوا ہے تو ایک آدمی بیہائنڈ دا بار کیسے ہے 5-8 سے. اور دوسرا مظاہر اکبر رفیع صاحب نے یہ بات بڑی زبردست کی ہے کہ اگر یہ کمپلینٹ ہی فارغ ہو جاتی ہے تو وہ ٹرائل تو سارا ویشیٹ ہو جاتا ہے. وہ ٹرائل کیسا ہوا, اور یہ جو 5-8 سے ایک بندہ جیل میں ہے اس کا کیا سزا کا کیا ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آزادانہ فیصلے کریں. آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا, آپ نے 2 دفعہ ریمانڈ کیا, اور ایک 3-8 کے آرڈر میں بڑی مزے کی چیز ہے. 3-8 کا جو آرڈر ہے اس میں جج صاحب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ آپ مین پہ بھی فیصلہ کر دیں, اور یہ مینٹینیبلٹی اور جو اتھورائزیشن کا فیصلہ ہے وہ بھی 4-8 کو بھیجا جاتا ہے. 4-8 کو بھیجا جاتا ہے, اور 5-8 کو کہتے ہیں پوری کمپلینٹ دیکھیں. ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق سب سے پہلے جورسڈکشن کا پوائنٹ ڈیسائیڈ ہونا تھا, مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ ہونی تھی. اگر جورسڈکشن, جس طرح سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایک کورٹ کو جورسڈکشن بھی نہیں ہے تو پھر ٹرائل کیسے ہو گیا. آج جو ہم نے کورٹ کو سیٹسفائی کیا 2 پوائنٹس پہ, کورٹ انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہے کہ آیا کورٹ کی جورسڈکشن بنتی ہے کہ نہیں, آیا اتھورائزیشن کا کویشچن بنتا تھا کہ نہیں, آیا یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں. اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے 3-4 چیزوں کو صبح ایڈریس کرے گی, اور انشاءاللہ وہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں اسی کی بیس پہ یہ کمپلینٹ جو الیکشن کمیشن نے میلا فائل توشہ خانہ کے نام سے فائل کی, وہ کمپلینٹ ہی مینٹینیبل نہیں تھی. یہ میرا موقف ہے. سر یہ بتائیے گا, آج جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بہترین دلائل دی ہے اور اپنے دلائل سے عدالت کو کنوینس بھی کیا, جبکہ ان کے سامنے جو اپوننٹ تھے ان کے آج دلائل کا بھی تضاد نظر آیا,
तो क्या वजह थी? उनकी तैयारी नामुकम्मल थी या एक जो बयानिया लेकर वो चले थे, आज उस बयानिया से इनके पाँव उखड़ गए? देखिए जी, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और KPK के इलेक्शन में कहा, खासकर पंजाब के 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराएंगे। ये इलेक्शन कमीशन एक पपेट है। ये एक इमरान खान जब गवर्नमेंट में था तो हमने उससे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा जो है वो आज़ाद है, वो अपने आज़ाद फैसले कराए, चाहे नैब है चाहे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी उनके साथ मिला हुआ था। जो चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन को, वाकया ठीक कहा कि आपने जिस तरीके, देखिए एक कंप्लेंट जाती है ना, सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास जाती है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि वो अपने पास रख, उसका ट्रायल होना है अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, जब वो सेशन जज को जाना है। इन्होंने डायरेक्ट सेशन जज के पास वो कंप्लेंट फाइल की और ये क्वेश्चन भी डिसाइड नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो सेटिस्फाई कर ही नहीं सकना था कि जिस तरीके उसको खुद पता है कि हमारी पटिशन 342 की, जज साहब ने कहा है कि हमने सिविल प्रोसीजर में तो देखा है कि लिस्ट ऑफ विटनेस को डिनाई करके कर सकते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा देखा है कि 342 में वो कहता है कि मैंने, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैंने अपने गवाहान पेश करने हैं, मैंने ये 4 गवाहान जो अपने देने, और जज साहब ने मेरे सामने कहा था कि अगर चार्ज से रेलेवेंट विटनेस होंगे तो वो पेश होंगे। वो चार्ज से रेलेवेंट विटनेस थे क्योंकि वो अकाउंटेंट थे जिन्होंने चीज़ें तैयार की थी। उस पटिशन को डिनाई कर, वो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और नीचे करा देते हैं। ये जज साहब ने पूछा कि आप ये कैसा ट्रायल हो रहा था? चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि अगर 342 की लिस्ट ऑफ विटनेस की एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है और वो टिल टुडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और नीचे फैसला हो जाता है ट्रायल में और मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाती है, 3 साल सजा भी दे दो और 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया और वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन अभी साइन नहीं होते, तो लाहौर में जमान पार्क में जो है इमरान खान अरेस्ट हो जाते हैं। हम ये कहते हैं, हमारा कोई मुतालबा नहीं है ऐसा, हम कहते हैं आज़ाद अदलिया और इमरान खान का ये मौक़िफ़ रहा है कि मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ और उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी यही बात करते हैं। आज़ाद साहब बताइएगा कि 180 केसेस हैं जी, कल की केस में तो खान साहब की जमानत हो रही है जो कि लग रहा है जी, तो 180 केसेस में जमानत करवाते करवाते तो कितने साल लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे 180 केसेस की जमानत करवाने की? नेक्स्ट में गिरफ्तार, नेक्स्ट में गिरफ्तार, नेक्स्ट में गिरफ्तार हो जाएंगे। गौहर साहब ये हुआ, हमारे जो पहले लोग थे अली मोहम्मद खान साहब थे, शहरजार अफरीदी थे, आपने बाबर सत्तार का आर्डर देख लिया है। उन्होंने कहा कि ये आप जिस तरीके 3 MPO में जब ख़त्म हो गई FIR ना, फिर 16 MPO 3 MPO में अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब देखें इस्लामाबाद जहाँ से जो पटिशन हमारी जो प्री अरेस्ट बेलें खारिजी मैंने दाखिल की है, मेरे साथ बैरिस्टर अपना गौहर साहब हैं, हमारी पटिशन टिल टुडे पेंडिंग पड़ी है। आज शायद ऑब्जेक्शन लगा था, हमने तमाम जो प्री अरेस्ट बेल खारिज हुई ATC से, जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो ATC लाहौर से खारिज हुई, उनके एक पटिशन ओमनी बस जो जजमेंट है उसके तहत हमने लगा दिया है कि ये जब एक्यूज्ड जो कन्विक्टेड है वो जेल में बंद है, उस पर जजमेंट है, आप कैसे उसकी विदाउट मेरिट पटिशन खारिज कर सकते हैं, विदाउट प्रोड्यूस कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर मेरिट पे उसको करें, डिसाइड करें। इसके ऊपर 180 मुकदमात में गौहर साहब मुझे बता दें कि एक फैक्ट्री लगी थी FIR की कि इमरान खान के खिलाफ FIR आप दर्ज करवाते जाएं, उसका कोई आप देखें, जब हम कहीं किसी आ रहे थे तारीख पे भी तो हमारे खिलाफ